آپ کے گھر کے ماحول پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آزادی کو کیسے لے کے چلتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں. پارٹیشن آپ کے لیے کیا مطلب رکھتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے اینسیسٹرز, آپ کے بزرگ اس پارٹیشن کا حصہ تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھے, وہ ظلم سہے, کیا ان کے اوپر گزری, یہ ساری زندگی وہ نا ہمیں بتاتے رہتے ہیں. میں آئی گرو اپ ود دیز اسٹوریز. ہم سب بالکل ایسے ہی ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے جیسے بہت سنا. میں نے اپنے والد صاحب کو سنا کیونکہ 1947 میں وہ انڈیا ہوشیارپور سے مائیگریٹ کر کے ان کی فیملی, اور وہ صرف ایک ٹرین ہوشیارپور سے پاکستان پہنچ سکی. اس کے بعد اس میں صرف یعنی بیچ میں جو لوگ تھے, کتنے لوگوں کو وہ لاشیں تھیں, وہ ٹرینیں آتی تھیں, صرف لاشیں ہوتی تھی. تو ابا یہ کہانیاں, واقعات آنکھوں میں آنسو تو ان سے جانتے ہیں نا, ان سے ہی جان لیتے ہیں نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ محمد اسلم خان, جی نادیہ خان کے ابا. اچھا تھوڑا سا ریکارڈڈ ہے کیونکہ ابا آلموسٹ, اب آپ سمجھیے کہ ہی از اباؤٹ 90 ماشاءاللہ. تو ہم سب کے جیسے بزرگوں نے وہ ایکسپیرینس کیا, جد و جہد آزادی میں کیا کھویا اور کتنی بڑی قربانی دی, تو وہ ہمیں بتائیں گے. سر گڈ مارننگ کرتے ہیں. خیر آپ نے بتا دیا کہ ریکارڈڈ ہے, کیونکہ وہ تو پہلا سوال ہم نے ان سے یہ کیا کہ تقسیم ہند سے پہلے وہ کہاں پر موجود تھے اور ہجرت کب کی انہوں نے, کن حالات و واقعات میں کی, تو دیکھیں ذرا انہوں نے جواب کیا دیا اس پر. تقسیم ہند سے پہلے ایک چھوٹی سی تحصیل ہے پنجاب میں, نام اس کا ہے ہوشیارپور. جو یہ جلندر بہت مشہور جگہ ہے, اس سے 20 میل فاصلے پر ہے. تو ہم ہوشیارپور میں ہی میں پیدا ہوا, اور شروع میں ابتدائی تعلیم وغیرہ بھی وہیں شروع کی, اور وہیں سے ہجرت کر کے ہم لوگ 1947 میں پاکستان آ گئے تھے. اچھا بس ہم نے کہا چھوٹے تاکہ ابا سے جواب لیں. اگلا سوال کیا پوچھا؟ اگلا سوال ہم نے یہ پوچھا اس کے بعد کہ یہ ہجرت کب انہوں نے کی اور اس دوران کیا حالات و واقعات پیش آئے. جیسے آپ نے بتایا ہی کہ انہوں نے ساری کہانیاں ہمارے سامنے رکھی کہ کیسے کتنے جان کا خطرہ اور لوگ مرتے ہوئے بھی دیکھے اپنے سامنے. تو ذرا اس سے متعلق ہمیں بتائیے کہ وہ کیا حالات و واقعات تھے جب آپ نے ہجرت کی. میرے والد صاحب اور میرے دادا جو تھے وہ پولیس کے محکمے سے تعلق تھا ان کا ہندوستان میں. تو انہوں نے پولیس کے محکمے ہی نے کچھ لوگوں کے ہندوستان سے پاکستان آنے کا کوئی بندوبست کیا تھا. تو 1947 میں ہی جب پاکستان بنا ہے, اور تو ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں ہی پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو دادا تو میرے ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت, والد صاحب میرے پولیس میں ایکٹیو ممبر تھے, اور انہی کی وجہ سے ہمیں ہندوستان سے پاکستان آنے میں آسانی. اب دیکھیں ہند سے تو اپنا گھر چھوڑ کے تیار ہو گیا کہ پاکستان جانا ہے. اب کچھ نہیں پتا کہ آگے ہونا کیا ہے, کہاں رہیں گے, کیا معاملات ہوں گے, کس طرح کیا جاب ہوگی, پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن بس قائد نے کہا کہ ایک الگ مملکت بنانی, اور وہاں پر ایسے ماحول تھا تو کہا کہ بس ٹھیک ہے جی, مسلمانوں کے لیے ایک ملک. تو پاکستان آ کر مجھے بتائیں کیا دیکھا, کیا وہ جو ایکسپیکٹیشن آپ کی تھی وہ پوری ہوئی, پھر زندگی کیسے آگے بڑھی پاکستان میں, یہ اس بارے میں ذرا بتائیے. 1947 میں ہی ہم لوگ پاکستان پہنچ گئے تھے, اور لاہور میں بندوبست ہوا تھا, حکومت کی طرف سے بندوبست تھا. وہ کوئی جو ہندو یا سکھ کچھ اپنی جائیدادیں یا اپنے گھر چھوڑ کے جو گئے تھے, ان میں سے ایک گھر الاٹ کیا گیا تھا, جو بھی پروسیجر اس وقت تھا پاکستان کے اندر اس کے مطابق. اور پھر وہاں سے ہی میں نے 7-8 سال پڑھائی بھی اپنی کی. بہت ایک پرائیویٹ اس وقت بھی اسکول تھا, اور وہ کمپیٹ کیا کرتا تھا سرکاری اسکولوں سے فیس کے معاملے میں, اسٹینڈرڈ کے معاملے میں. اس کا نام تھا چشتیہ ہائی اسکول. مجھے آج بھی یاد ہے, بہت اچھا اسکول تھا, بہت ڈیڈیکیٹڈ قسم کا. تو نادیہ پھر کرنل صاحب سے یہ بھی ہم نے پوچھا کہ ظاہر کرنل ریٹائر ہوئے 47 میں, اس کے بعد تو کچھ ہی بس سال لگے 65 میں حملہ آور ہو گیا دشمن ہم پہ.
اور ہم اس وقت ریسورسز بھی نہیں تھے ہمارے پاس کوئی ایمونیشن بھی اتنا نہیں تھا, آرٹلری بھی ہماری کوئی اتنی وہ نہیں تھی, کیونکہ سارے ملک بنے ہوئے ابھی اسٹیبلش ہوتے اسٹیبل ہوتے اور اتنے معاملات تھے ان کو سلجھایا جا رہا تھا. تو یہ ہم نے کرنل صاحب سے پوچھا کہ آپ نے فوج میں کیسے وہ زندگی گزری, اور وہ جو جنگیں آپ نے ایکسپیرینس کی اس وقت کیا جذبہ تھا, وہ کیسے دشمن کے ہم نے دانت کھٹے اس وقت بھی کیے, تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. فوج میں 1956 میں ٹریننگ کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا ملٹری اکیڈمی کاکول میں, اور 2.5 سال کی اس وقت ٹریننگ تھی. آج کل تو 2 سال کی ہوتی ہے, اس وقت 2.5 سال کی ٹریننگ ہوتی تھی. ایبٹ آباد میں یہ ملٹری اکیڈمی ہے ماشاءاللہ ابھی بھی. تو اس کے بعد 59 میں مجھے کمیشن ملا تھا, اور 59 سے 86 تک میں فوج میں ہی رہا, اور باقاعدہ ریگولر طریقے پہ پرموشن جو حق بنتا تھا, جو میری ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ تھی. زیادہ تر اس وقت فوج کا زور زیادہ تر ٹریننگ پہ ہوتا تھا. اس ٹرین کے بارے میں بھی ذکر کریں گے, میں بھی پھر بتاؤں گی جو ابا ہمیں بتاتے تھے, اور میں کہا پتہ نہیں ابا بات کیسے کریں گے, کیونکہ روئے بغیر ابا رہ نہیں سکتے جب وہ سفر کا ذکر کرتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں نا, وہ یاد آتے ہیں ایک دم سے. وہ ابا بتائیں. جی میں نے ایسے ہی سنا ہوا ہے, وہ واحد ٹرین تھی, اور اس میں زیادہ تر سرکاری ملازم جو تھے ہوشیارپور میں وہ آئے تھے. اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ ٹرینیں تو آئیں لیکن لوگ نہیں آ سکے. تو اس وقت حالات بہت کشیدہ تھے جب ہم ہوشیارپور سے یہ ٹرین چلی ہے, اور اس سے ہی اندازہ لگائیں کہ تیسرے دن یہ لاہور پہنچی تھی. تو وہ حالات اچھے نہیں تھے. مسلمان بہت تھے ہوشیارپور میں, اور سرکاری ملازم بھی تھے. تو یہ بیسیکلی جو پہلی ٹرین آئی تھی وہ جہاں تک مجھے یاد ہے زیادہ تر سرکاری ملازموں کے لیے ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی آ سکے اور آئے. اور اس کو کچھ فوجی بھی اسکارٹ کر رہے تھے اس ٹرین کو. مجھے بہت واضح طور پہ یاد نہیں یہ فوج والی بات, لیکن میرا خیال ہے کہ فوج اسکارٹ کر رہی تھی. چند لوگ تھے, 5-7 فوجی اس کے ساتھ. اچھا ابا ہمیں جو بتاتے ہیں بات کہ میرے جو دادا تھے وہ نہیں پہنچے ٹرین پہ. جب یہ بیٹھ گئے بھائی بہن, میری دادی, اب دادا کا پتہ نہیں, ٹرین چلنے والی ہے, اور جب چل پڑی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے دادا 3 پیٹیاں سر پہ رکھ کے بڑی مشکل سے جیسے ایسے پہنچے, ان کو سہارا دیا, اور بڑی مشکل سے انہوں نے ٹرین پکڑی ورنہ وہ مس ہو جاتے. اور میری دادی بتاتی ہیں کہ ہم نے روٹیوں میں اور ساتھ میں زہر رکھا کہ اگر ٹرین رکے گی تو زہر کھا لینا ہے, اور ساتھ میں بچے یہ کہ جی نہ کھائیں تو ان کو مٹھائیوں میں زہر ان کے لیے رکھا. بالکل, بچے, خواتین, بالکل. اور روٹیاں مطلب 3 دن میں کچھ نہیں ان کے پاس کھانے کو تھا, باسی روٹی, سڑی ہوئی روٹیاں, اور بڑے مشکل تھے, مصائب سے گزرے, ایسے ہی مل گیا جو انہوں نے جیسے ٹرین رکتی تھی نا تو جو عورتیں تھیں میری دادی سمیت اور بہت سارے لوگ, فوراً ہاتھ بیگ میں جاتا تھا کہ زہر ہاتھ میں رکھ لو, اور قربانی کے بغیر فوراً لینا پڑ جائے شاید. کیا قربانی کے بغیر تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ملتا نا. ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی تو ہمیں. اچھا کرنل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب جو نوجوان نسل ہے, یہ جذبہ تو خیر بے میز ہوا, یہ جو ابھی ہم نے بھارت کو دھول چٹائی ہے, لیکن پھر بھی آپ اس نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اور کیسے پاکستان کی ترقی کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں, وہ جذبہ اپنا برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس بارے میں کیا کہا. دیکھیں نوجوانوں سے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اس